السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، بنی اسرائیل کا ڈرنا اور موسیٰ علیہ السلام کا تسلی دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وارث بنائے، اور آخر میدان پرہیزگاروں کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ستائے گئے ہیں آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قریب ہے کہ تمہارا رب دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنائے، پھر دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو۔ قوم نے جب سنا کہ فرعون نے ہمارے بچوں کو ذبح کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوئے، ان پر بہت زیادہ گھبراہٹ طاری ہوئی۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں آپ کے تشریف لانے سے پہلے بہت ستایا گیا، جزیہ ہم سے وصول کیا گیا، اور ہر مشکل کام اور ہر حقیر کام ہم سے لیا جاتا رہا، ہر قسم کی نعمتیں آسائش ہم تک نہیں پہنچنے دی گئی، ہمارے بچوں کو ذبح کرایا گیا، ہماری لڑکیوں کو زندہ چھوڑا گیا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے کہ اب بھی ہمیں پہلے کی طرح ستایا جائے گا۔ یاد رہے کہ ان کا یہ سوال حقیقت حال کو جاننے کے لیے تھا، کوئی اعتراض نہ تھا، اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ناراضگی کا اظہار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیتے ہوئے دو چیزوں کا حکم دیا اور دو چیزوں کی بشارت دی۔ آپ علیہ السلام نے ایک حکم یہ دیا، اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرو، اور دوسرا حکم آپ نے یہ دیا، صبر کرو۔ پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اور جہان میں مدبر یعنی تمام امور کی تدبیر فرمانے والا نہیں، تو اس کا سینہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے کھل جاتا ہے اور اس پر تمام قسم کی مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا مشاہدہ کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تمام قسم کی مصیبتیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دو بشارتیں دیں ان میں ایک یہ ہے، بے شک زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے مالک بنائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ تسلی دیتے ہوئے یہ خوشخبری دی کہ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا اور تمہیں اس زمین کا مالک بنا دے گا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے وعدے پر ایمان رکھتے ہوئے خوش ہو جائیں اور فرعون کی دھمکیوں کے خطروں کو دل سے نکال دیں۔ دوسری بشارت آپ علیہ السلام نے یہ دی کہ آخر میدان پرہیزگاروں کے ہاتھ ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اتنا پیارا ترجمہ فرمایا، اس کی تفسیر میں علامہ راضی فرماتے ہیں، بعض حضرات نے کہا اس سے مراد صرف آخرت کی کامیابی ہے، یعنی متقین کا آخرت میں انجام اچھا ہوگا۔ بعضوں نے کہا مراد اس سے صرف دنیا کی کامیابی و کامرانی اور دشمن پر ان کو امداد حاصل ہونا، اور بعض حضرات نے کہا اس سے مراد دین اور دنیا کی کامیابی ہے۔ زیادہ بہتر یہ آخری معنی ہے، کیونکہ للمتقین کی تفسیر میں علامہ راضی فرماتے ہیں، اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے تقوی اور خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں امداد فرماتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا میدان پرہیزگار لوگوں کو ہی حاصل رہے گا۔ فرعون کی قوم کا مشورہ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ان لوگوں کے پاس حق ہمارے یہاں سے، تو انہوں نے کہا، قتل کر ڈالو ان لوگوں کے بچوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اور زندہ چھوڑ دو ان کی لڑکیوں کو، اور نہیں ہے کافروں کا ہر مکر مگر رائے گاں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام دین حق لے کر ان کے پاس آئے اور اپنی صداقت اور اپنے دین کی حقانیت کو براہین قاطعہ سے ثابت کر دیا، تو وہ لوگ دلائل اور براہین کے میدان میں جج ہو گئے اور جھوٹے الزامات پر اتر آئے، اور بہتان تراشی کا شیوا اختیار کرتے ہوئے آپ کو جادوگر اور جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔
इससे भी जब बात न बनी तो तशद्दुद पर उतर आए। ये फैसला किया कि बनी इसराइल की नस्ल कुशी की जाए, बच्चे मार डाले जाएं, लड़कियां जिंदा रहने दी जाएं। इस तरह बनी इसराइल की अददी कुव्वत खत्म हो जाएगी और वो किसी तरह हमारे लिए खतरे का बाइस न बनेगी। लेकिन उनकी ये साजिश नाकाम हो गई। क्या प्यारे अल्फाज हैं, यानी उन्होंने ये मंसूबा मूसा अलैहिस्सलाम को कमजोर करने के लिए किया और आपकी दावत को बेअसर बनाने के लिए सोचा था, मगर अल्लाह ताला फरमाता है उनकी ये चाल सीधी राह से बहक गई, इसलिए मकसद हासिल करने में नाकाम रहे। फिरौन का शेखी मारना। और फिरौन ने झुंझला कर कहा, मुझे छोड़ दो, मैं मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दूं। और वो बुलाए अपने रब को अपनी मदद के लिए। मुझे अंदेशा है कि वो तुम्हारा दीन बदल न दे या फसाद न फैला दे मुल्क में। फिरौन शेखी बघाड़ते हुए कहता है, ए एयाने ममलिकत, अगर मुझे कुछ न कहो, मैं चश्मे जदन में मूसा अलैहिस्सलाम का काम तमाम कर दूं। मुझे तो तुम्हारी राय का पास है और मैं उसे कुछ नहीं कहता। गोया मूसा अलैहिस्सलाम पर उमराए हुकूमत की पासदारी की वजह से अब तक हाथ नहीं उठाया गया। हालांकि फिरौन दिल में डर रहा था कि अगर उसने ज्यादती की तो कहीं मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा अजदहा बनकर उसे निगल न जाए। अपनी रियाया को अपनी पॉलिसी के बारे में मुतमईन करने के लिए फिरौन ने दो खतरों का जिक्र किया। पहली बात तो ये बताई कि अगर तुमने मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कोई मुअस्सिर कार्रवाई न की तो तुम्हारे अकायद की इमारत को ढक कर रख देगा। दूसरी ये बात कि अब तो तुमने बड़े अमन व सुकून और खैर व आफियत से जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी है। न बैरूनी हमले का खतरा है, न अंदरूनी मुल्क कोई शोर बर्पा कर सकता है। और अगर बनी इसराइल के मर्दों और औरतों को पजीराई हासिल हो गई तो याद रखो बगावत के शोले भड़क उठेंगे। पसमानदा और मफलूकुल हाल लोग तुम्हारी बालादस्ती के खिलाफ उठ खड़े होंगे और मुल्क भर में फितना और फसाद की आग भड़का देंगे। अक्लमंदी और दूर अंदेशी का तकाजा ये है कि इस उभरते हुए खतरे का आज ही मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाए। हकीकत में उसकी जात और उसका तख्त शाही खतरे से दो चार था। वो सिर्फ मिस्रियों का बादशाह ही नहीं था बल्कि उनका खुदा भी था। उसने सोचा अगर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग में कामयाब हो जाते हैं तो लोग उसकी खुदाई को मानने से इनकार कर देंगे। वो सिर्फ अल्लाह ताला की बंदगी को कबूल करेंगे, नीज इस जुल्म सितम की फिर इस हाकिम कौम को इजाजत न होगी। दरअसल दावत मूसवी से उसकी जात को खतरा लाहिक था। असाए मूसवी की हैबत से उसका तख्त कांप उठा था। वो मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल पर अपनी कौम को रजामंद करना चाहता था ताकि उसकी जात और उसका इक्तदार सलामत रहे, लेकिन एक चालाक और शातिर सियासतदान की तरह जाहिर ये करना चाहता था कि ये इक़्तिदामात कौम के मजहब की सलामती और मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जरूरी है। 14 साल पहले फिरौन ने जो चाल चली, फिरौनी सियासत के पैरोकार आज भी हर्फ ब हर्फ उसकी तकलीद कर रहे हैं। जब भी कोई अल्लाह ताला का बंदा उनकी धांधलियों के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, उस जालिमाना निजाम को बदलने के लिए उठ खड़ा होता है, तो इन अक्ल के अंधों को ये तौफीक तो नहीं होती कि वो अपनी खामियों की इस्लाह कर लें। जुल्म सितम का जो बाजार उन्होंने गर्म कर रखा है, उसकी जगह कानून की फरमाबरदारी बहाल करें। उल्टा वो लट लेकर उन नेक बंदों के पीछे पड़ जाते हैं, उनको फसादी, इक्तदार का भूखा और मालूम नहीं किन किन इल्जामात से बदनाम करना शुरू कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं पनाह मांगता हूं अपने रब की और तुम्हारे परवरदिगार की हर उस मुतकब्बिर के शर से जो रोजे हिसाब पर ईमान नहीं रखता। मूसा अलैहिस्सलाम को जब फिरौन के इस मंसूबे का इल्म हुआ तो आप घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए, बल्कि आपकी जबान पर वही जुमला निकला जो मूसा अलैहिस्सलाम जैसे बरगुज़ीदा रसूल के शायान शान था। फरमाया, मुझे अकेला न समझो, मुझे उस रब की पनाह और हिमायत हासिल है जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। तुम लाख उसकी बंदगी का रिश्ता तोड़ना चाहो, तुम फिरौन को अपना खुदा समझते हो, तुम हकीकत को बदल नहीं सकते। बंदे फिर भी
تم اسی رب تعالیٰ کے ہو جس کا میں بندہ ہوں۔ میں نے ہر متکبر اور سرکش کے شر سے دامن رحمت میں پناہ لی ہے اور تم میرا بال بھی باںکا نہیں کر سکتے ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید اس کے آگے کے واقعات اور حالات ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ اس درس کو روزانہ سنتے رہیں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے ان واقعات سے ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایمان و عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے کس طرح سے ہر زمانے میں اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور حق کے پرچم کو بلند کیا، اور کس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے نبیوں کی مدد کی۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے حالات کتنے بھی سخت کیوں نہ ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ یقیناً اس ساری کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی اور مشکلات و پریشانی کے حالات میں ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ درس کو سننے کے ساتھ ہی کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ نیکی حاصل کرنے کی نیت سے سبحان اللہ ضرور لکھیں، اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ زندگی رہی تو کل پھر انشاءاللہ درس کے ذریعے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔